ایک دور دراز گاؤں میں جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، ایک نوجوان لڑکا علی رہتا تھا۔ علی کے والدین نے اسے ہمیشہ بتایا کہ وہ خاص ہے، لیکن علی کو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے خاص ہے۔ ایک دن علی کو اپنے دادا کی پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب ملی۔ اس کتاب میں ایک عجیب سا آلہ بنانے کی ہدایات تھی جو دماغ پڑھ سکتا تھا۔ علی کو ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی تھی، تو اس نے کتاب کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آلہ بنایا۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد آلہ تیار ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہینڈ بینڈ تھا جسے پہن کر کوئی بھی شخص دوسرے کے دماغ کی باتیں سن سکتا تھا۔ علی نے پہلے اس آلے کو خود پر آزمایا اور اپنے دوست احمد کے دماغ کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات یہ کہ آلہ واقعی کام کر رہا تھا۔ آلہ نے احمد کے دماغ میں چلنے والے خیالات سنے۔ آج کا ہوم ورک بہت مشکل ہے، کاش علی میری مدد کر دے۔ علی نے مسکرا کر احمد سے کہا، تمہیں ہوم ورک میں مدد چاہیے؟ احمد حیران ہوا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ علی نے آلے کے بارے میں بتایا اور دونوں دوستوں نے اس کا خوب مزہ لیا۔ جلد ہی گاؤں بھر میں علی کی دماغ پڑھنے والے آلے کی خبر پھیل گئی۔ سب لوگ آلے کے بارے میں جاننے کے لیے دستیاب تھے۔ لوگ تو خوف زدہ بھی تھے کہ ان کی راز کی باتیں سبوں کو پتہ چل جائیں گی۔ گاؤں کے بزرگوں نے علی کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ آلہ واقعی محفوظ ہے؟ علی نے بزرگوں کو یقین دلایا کہ وہ اس آلے کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور صرف لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ بزرگوں نے علی کو نیک نیتی پر بھروسہ کیا اور اسے اجازت دی کہ وہ آلے کا استعمال جاری رکھیں۔ آہستہ آہستہ علی نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ وہ لوگوں کے مسائل جان کر انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی وجہ سے گاؤں میں محبت اور ہم آہنگی بڑھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے لگے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے۔ ایک دن علی کو احساس ہوا کہ دماغ پڑھنے والے آلے سے بھی زیادہ اہم چیز دل کو پڑھنا ہے۔ اس نے آلے کا استعمال کم کر دیا اور لوگوں کے دلوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی اور سکون لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنی رائے اور اپنی زندگی میں حقیقی محبت اور ہم آہنگی کو جگہ دی۔ یوں علی نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ اپنی زندگی میں بھی خوشی اور سکون لے آیا۔ دماغ پڑھنے والا آلہ ایک بار یادگار بن گیا جو علی کو یہ سبق سکھاتا رہا کہ سب سے اہم چیز دل کی باتیں سننا اور سمجھنا ہے۔